اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں گزشتہ عنوان کے مطابق ہی ہم بات کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مشن کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یعنی کہ کون سے مقاصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، کون سے مشن مانگے تھے، کون سی صفات والا نبی مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، اسی مشن پر کام شروع ہوا جو مشن غار ثور سے شروع ہوا تھا۔ غار ثور میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ آیتیں جبرائیل علیہ السلام لائے حضرت پیارے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی اتری کس چیز کی؟ قرآن پاک کی۔ تلاوت کس چیز کی کرنی ہے؟ نبی نے کون سی تلاوت امت کو سنانی ہے؟ قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور پھر اسی قرآن کو سکھانا ہے امت کو، پھر اسی قرآن کی جو حکمتیں ہیں وہ بتلانی ہے امت کو، اور اسی قرآن کے مطابق جو زندگی گزارنے لگ جائے گا اس کا تزکیہ بھی کرنا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ کس نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہم نے پہلا مقصد بیان کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ۔ اے محبوب جی آپ کو بھیجا گیا ہے، اے محبوب جی آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے میری آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنانی ہے، اور پھر یتلو علیہم آیاتہ کا جو ہم نے بہت سارے مفہومی باتیں بیان کی تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ کا حق ادا کیا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دن کو بھی سنایا امت کو قرآن، راتوں کو بھی سنایا، دن کو بھی پڑھا، راتوں کو بھی پڑھا، اس کی تلاوت کو اتنا عام کیا کہ جنات کی مجالس میں جا کر بھی یہ قرآن سنایا۔ یہ قرآن اتنا امت کے دلوں پر، امت کی زبان پر جاری کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، صحابہ تلاوت میں مشہور رہتے ہیں، اور ابی بن کعب قاریوں میں ایک مشہور نام آتا ہے صحابہ میں۔ تو یہ سارا سلسلہ چلا، صحابہ تو بہت زیادہ تلاوت کرنے والے، آگے پھر صحابہ کے بعد والے تابعین کا زمانہ وہ بھی تلاوت کرنے والا، تبع تابعین کا زمانہ وہ بھی تلاوت میں مگن ہونے والے۔ ہاں ائمہ فقہا کا اگر زمانہ کو دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن رات کو، ایک قرآن رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ دن میں، اور ایک قرآن رات کی تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ 61 قرآن ایک ہی ماہ میں ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور وہ پڑھا نماز میں کرتے تھے، نماز کے اندر 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ قرآن کا سلسلہ آج بھی لوگوں کے اندر تلاوت کا جاری ہے۔ اس قرآن کی
کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو منور فرماتے ہیں، گھر روشن ہوتے ہیں اور ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہم سب نے کرنی ہے۔ جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، کہتے یہ پہلے ان کی زندگی تبدیل نہیں تھی، پہلے زندگی ان کی غلط راستوں پر تھی، لیکن جب زندگی کا کایا پلٹا، رخ بدلا، تو پھر طبیعت ایسی بن چکی تھی کہ دروازہ باہر سے کوئی کھٹکھٹاتا تو باہر نہ آتے، جب کوئی باہر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کانوں میں آواز گونجتی تو فوراً گھر سے باہر کو بھاگتے کہ باہر میرا مطلوب ہے، باہر میرا مقصود ہے، کہ میری دل کی جو آواز ہے وہ باہر سے آ رہی ہے، فوراً گھر سے اٹھتے، باہر تشریف لے آتے، اس سائل کی، اس آنے والے کی بات کو سنتے۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ ہے۔ یہ پھر یہاں تک نہیں، ایک نام آتا ہے مولانا عبد الماجد خیرآبادی کے نام سے، کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں، پھر کچھ وقت کے لیے وہ ملحد ہو گئے، قرآن سے بیزار، دین سے بیزار ہوئے، تو کہتے ہیں وہ ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، مولانا ایک نام عبد المالک خیرآبادی کا آتا ہے، کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا یار تو شاعر تو ہے، تو ادب کی کتابیں تو پڑھاتا ہے اسکول میں، کالج میں، لیکن ایک بات میری سن، کیونکہ وہ قرآن کا تو انکار کر چکا تھا، وہ تو ملحد ہو چکا تھا، جو پہلے مسلمان تھا، قرآن کو ماننے والا تھا، بس ملحد ہوا، تو وہ مولانا عبد المالک خیرآبادی نے انہیں جملے کہا آپ قرآن کو بس اس لیے پڑھتے رہیں صرف کہ یہ بہت اچھا دیوان ہے، بہت لغت والی کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے لغت کے اعتبار سے، چلو اپنے آپ میں استعداد لانے کے لیے، اپنی چاہت پورا کرنے کے لیے کہ آپ کو اشعار کا بڑا شوق ہے، عربی کے بارے میں آپ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، عربی گرامر کے بارے میں، تو اس کو پڑھتے رہیے تھوڑا ساتھ، تاکہ آپ کا شوق پورا ہوتا رہے۔ ان کو دعوت یہ دی گئی، کہتے اس نے پھر قرآن کو صرف اپنے یعنی کہ اپنے دل کی جو آواز تھی کہ میں عربی گرامر میں، عربی میں، ادب میں بہت اعلیٰ بن جاؤں، میری جو عربی پڑھنے کی یا لغت کی جو چاہت ہے وہ پوری ہوتی رہے، اس نے صرف اسی وجہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہ بھی کتابوں میں آتا ہے، کافر بھی قرآن پڑھتے ہیں، کافر بھی قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں، اہل عرب جو مشرک تھے وہ بھی قرآن کو سنتے تھے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتلایا تھا، سنتے کیوں تھے کہ اس میں فصاحت و بلاغت کمال کی ہے، اسی قرآن میں شعراء کے دیوان کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اس قرآن کا، تو جو ماہر تھے دیوان کے، جو ادب کے، وہ اس قرآن کو سنتے تھے، اپنے دیوان میں اپنی شاعری میں خوبصورتی لانے کے لیے۔ تو مولانا عبد المالک خیرآبادی نے کہا کہ آپ صرف اس وجہ سے قرآن پڑھ لیا کریں کہ تاکہ آپ کے دیوان میں اور اچھائی آ جائے۔ تو کہتے اس نے پڑھنا شروع کیا، یہی قرآن ہے، یہ زندگیوں کو بدلتا بھی ہے، یہ صرف اس وقت ہی نہیں، آج بھی لوگوں کی کایا پلٹتا ہے۔ بہت سارے کافر بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پہلے کافر ہیں، کتاب کو صرف اس کی حسن کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں، پڑھتے صرف قرآن کے حسن کی وجہ سے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے لغت اور اس میں معیار رکھا ہے قرآن میں، اس کو دیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، وہی قرآن ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا عبد الماجد خیرآبادی جو تھے، کہتے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ صرف اپنے دیوان کو بہتر کرنے کے لیے، یہ بہت اچھا دیوان ہے، بہت اچھی لغت ہے، میں اسے پڑھتا ہوں تاکہ میرے جو ادب کے جو اسباق ہیں، میں جو اشعار پڑھاتا ہوں اس میں بہتری آ جائے، پڑھ اس لیے لے رہے ہیں۔ لیکن اس قرآن نے دوبارہ اسی دل پر جو سیاہ ہو چکا تھا، روشنی کی کرن کو ڈالا، رحمت کی کرنیں وہاں پر بوندیں پڑی، تو وہی دل جو سیاہ ہو چکا تھا، وہ دل جو ملحد بن چکا تھا، وہ دل جو قرآن کا منکر بن چکا تھا، قرآن کو تو اپنے دیوان کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن نے ایسا زنگ اتارا کہ وہی مولانا عبد الماجد بنتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے پھر سینکڑوں کتابیں لکھی اسلام کے متعلق، اور پھر اسی آدمی نے قرآن کی تفسیر کو لکھا۔ یہ قرآن جو آج ہم جو دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج جو ہمارے آپس میں دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔
قرآن کی تلاوت سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اے محبوب جی میری آیات پڑھ کر سنائیے، میری آیات پڑھ کر سنائیے امت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور سنانے کا حق ادا کر دیا۔ راتوں کو سنایا، دن کو سنایا، راتوں کے اندھیروں میں سنایا، دن کے اجالوں میں سنایا، بیابان جگہوں میں سنایا اور شہروں میں سنایا، بستیوں میں دیہاتوں میں جا کر قرآن کو سنایا، امت کو قرآن کی طرف بلایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا مقصد جو آنے کا تھا اس کو کما حقہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مشن دیا، دوسرا مقصد دیا کہ اے محبوب جی آپ کی بعثت کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب اسی قرآن کے ذریعے سے اے محبوب جی لوگوں کو پاک بھی کرنا ہے، لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ پاک کیسے کرنا ہے؟ کفر سے پاک کرنا ہے، شرک سے پاک کرنا ہے، بدعمالیوں سے پاک کرنا ہے، ایمان والے اعمال کے اوپر لانا ہے، دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ عمل تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں اسے پاک کرتا ہوں، لیکن اصل پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اسباب کے حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کے دلوں کو پاک فرما رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سنا کر، لوگوں کو اللہ کے احکام سنا کر، لوگوں کو اپنی طرف اپنی محبت دلوں میں بسا کر اللہ کی طرف راغب کر کے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جا رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اصل تو اللہ تعالیٰ پاک کرنے والے، لیکن دنیا میں زمین میں انسانوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں پاک کیجئے۔ کیسا پاک کیا کہ صحابہ اکرام مجلس میں آئے۔ آج تو جو اہل اللہ ہیں اپنی مجالس میں بلاتے ہیں، ذکر اذکار بتلائے جاتے ہیں، یہ تسبیحات صبح شام لازم کرنی ہے، یہ عمل تو نے کرنا ہے لازمی، پھر جا کر تیرا تزکیہ نفس ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایسا تزکیہ کرنے والا تھا، ایسے فیوز و برکات بانٹنے والا تھا کہ جو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں مجلس میں بیٹھ جائے۔ آج کے علماء، آج کے جو بزرگ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ مہینوں میں سالوں میں جو کام کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ایک مجلس میں وہ کام ہو جایا کرتے تھے کہ صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے یہ مستقل اذکار سکھا کر یا چلے کٹوا کر دلوں کو پاک نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ایسا ان پر رنگ چڑھا دیا، ایسا دلوں کو صاف کر دیا کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن سدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن سدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے ہیں، مجلس سے اٹھ کر گھر پہنچے، گھر سے دوبارہ اپنے بچوں سے اٹھے، باہر نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے مل گئے۔ پوچھا حذیفہ کہ حضرت حنظلہ بن سدیس، حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہا ہوں اپنی شکایت لگانے کے لیے۔ تو کہا یہ کیا بات ہے، اپنی شکایت خود ہی لگانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو یار، کیسی بات کر رہے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ منافق نہیں ہیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری اس وقت اور کیفیت ہوتی ہے، جب ہم گھر واپس آ جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، بازار میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے منافقانہ کام لگتا ہے کہ یہ جو مجلس میں وہاں کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت رہنی چاہیے، تو یہی شکایت لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلیے میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی یہ مسئلہ ہے۔ دونوں صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ کیفیت ہے،
आते वही जुमले कहे कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ है, क्या बात है? कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलिस में बैठते हैं तो हमारे सामने जन्नत और जहन्नम खुली हुई होती है और हमारी कैफियत ऐसी होती है कि गोया कि हम अभी हमारी जो पूरी की पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, दीन की तरफ होती है और हमारे सामने वो हाल खुला हुआ होता है। और जब आपकी मजलिस से उठकर हम घरों में चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में मशगूल होते हैं, तो वो कैफियत हमारी ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कैफियत मेरी मजलिस में आपकी होती है, वही कैफियत अगर आपकी घरों में रहे, बाज़ारों में रहे, आप घरों में जाएँ तो वही कैफियत रहे जो मेरी मजलिस में बैठे हुए होती है। वो कैफियत अगर ऐसी रह जाए तो फरिश्ते तुम्हारे गलियों में, चौकों में खड़े होकर तुम्हारे साथ मुसाफा करें, तुम्हारे साथ मुसाफा करें। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो खुद रहमत बनकर आए हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहाँ तो अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह वैसे ही बरस रही होती हैं। उन रहमतों के आसार ये होते हैं कि इंसान की कैफियत जो है वो क्या होती है, वो तो उस वक़्त की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की बात है। जो लोग उम्रा करके हज करके आए हैं उनसे पूछिए रोज़ा रसूल के पास पहुंचने के बाद कैफियत क्या होती है, रोज़ा रसूल के पास पहुंचने के बाद कैफियत क्या होती है, ईमान की कैफियत किस कदर बढ़ जाती है और अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल किस कदर हो रहा होता है। इंसान की काया वैसे ही पलट जाती है मजलिस में पहुंचते ही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास पहुंचते ही जो ईमान वाला पहुंचता है उसके अंदर अदब, आजिज़ी, इनकिसारी किस कदर आ जाती है। बैतुल्लाह के पास पहुंचते हैं तो क्या कैफियत होती है। तो ये सारे अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल की जगह हैं, इस वजह से इंसान के दिल पर फ़ौरन असर होता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का तज़किया नफ्स ऐसा ही किया कि जो एक मरतबा इस्लाम लाया, जिसने कलमा पढ़ा तो फिर वो उसके लिए कुफ़र ऐसे था, कुफ़र के आमाल ऐसे थे कि गोया कि वो आग है, गोया कि वो आग है, आगे मौत है, उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है। ना कुफ़र का कोई काम करना है, ना कुफ़र का कोई यानी कि कोई उसका नक्शा उठाना है। जो कुछ करना है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तज़किया किया है कि क्या हुआ, आज के दिन से पहले तो कैफियत ये है कि जोरो जफा है और कत्लो गारत है, ईमान लाया, साथ ही ये सारी चीज़ें जो हैं एक मिनट में ख़त्म हो गई। आज कहा जाता है नहीं, ऐसा ऐसा छूट जाएंगी, ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी। मजलिस में आते रहना, ज़िक्र अज़कार करते रहना, जो असबाक बतलाए हैं उसको पढ़ते रहना, ऐसा ऐसा तेरे दिल की कैफियत बदल जाएगी। लेकिन वो मंबाए तज़किया नफ्स है, वो तो कायनात में सबसे आला तज़किया नफ्स करने वाली ज़ात है। उसकी मजलिस में आते ही, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते ही तज़किया नफ्स हो जाया करता था, तज़किया नफ्स हो जाया करता था। इसलिए तो आते ही सब कुछ छूट जाया करता था। ना आज के बाद चोरी करनी है, ना आज के बाद झूठ बोलना है, ना आज के बाद किसी पर बोहतान लगाना है, ना आज के बाद कोई अल्लाह के हुक्म को तोड़ना है, ना ही आज के बाद किसी और के तरीके को लेना है। तरीका भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट जाया करती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तज़किया नफ्स किया है सहाबा का। व युज़क्कीहिम, आप इनका तज़किया नफ्स करें। तज़किया नफ्स इसी चीज़ का नाम है जो आज भी अहलुल्लाह की मजलिस में जाते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अहलुल्लाह की मजलिस में जाने का मकसद ये नहीं हुआ करता कि हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो जाए, हमारे घर में जो नाइंसाफ़ियाँ नचाकियाँ हैं वो दूर हो जाएं। इस नीयत से नहीं जाया करता। अहलुल्लाह की मजलिस में जाया करता है जो इंसान जाता है, ईमान वाला जाता है, वो जाने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मेरे अंदर जो है अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने की सलाहियत पैदा हो जाए और मेरे दिल पे जो जंग गुनाहों का चढ़ा हुआ है वो ज़ाइल हो जाए और मुझे हर तरीके से बढ़कर, हर तरीके से अच्छा तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगे। आप
علماء کے آپ بزرگان دین کی مجالس میں جا کر دیکھیں، ان کی محنت کا محور اور مرکز صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے اور زندگی میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹے نہ، وہ صرف یہی کچھ سکھایا کرتے ہیں۔ باقی یہ جو عملیات کا سلسلہ ہے کہ یہ میں نے پیر بنا لیا کہ مجھے درد ہوتی ہے سر میں تو دم کر دیتا ہے، مجھے جن چمڑتے ہیں تو مجھے تویز دے دیتا ہے، یہ تو عملیات کا سلسلہ ہے۔ اس کو اصل میں حقیقی رہبر اسے نہیں بولا جاتا، یہ تو ایک اس کا فن ہے، ایک اس کے اندر مہارت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ باقی اصل جو چیز ہے اہل اللہ سے جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اس دل میں ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں کہ دنیا میں سارے نقشے فیل ہیں، وہ نقشہ کامیاب ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہی چیز اہل اللہ کی مجالس سے ملتی ہے۔ تو اہل اللہ کی مجالس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ بھی لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ آگے تیسرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلائیے۔ اب صحابہ کے جو اس وقت کے مخاطبین ہیں عرب والے ہیں، عرب تو خود عربی کو جانتے ہیں، تو پھر انہیں سکھلائیے۔ ہم اردو اچھی طرح جانتے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں، اردو کی کتاب کو کیا ہم پڑھیں ساری باتیں سمجھ آتے ہیں؟ نہیں، ساری باتیں نہیں سمجھی جاتی۔ پھر تو یہ اردو کی کتاب ہے، اس میں تو وہ فصاحت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اردو تو ویسے ساری زبانوں کا نچوڑ ہے، کسی سے کوئی لفظ لیا، کسی سے کوئی لیا، کسی سے کوئی لیا، اور یہ تو کتاب لغت سے اور کیا کہتے ہیں فصاحت و بلاغت سے بری ہوئی ہے اور اللہ کا کلام ہے، اسے سمجھنا کوئی آسان ہے؟ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ بہت ساری مثالیں قرآن پاک کی آیات کی ایسی ہیں جو صحابہ نے سنی ہیں کہ صحابہ کو سمجھ آ گئی، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جو صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ان کو سمجھا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے مَن یعمل سوءًا یجزَ بہ، یہ جملہ جب اترا، یہ آیت جو اتری 5ویں پارے میں یہ جملے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی برائی نہ ہوئی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی برائی نہ ہوئی ہو، یہ کیا ہمیں کل قبر میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، عذاب ملے گا؟ اور یہ کفر کے حالت جو ایمان لانے سے پہلے کی حالت ہے اس میں بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، تو پھر اس سے کیا ہر انسان کو عذاب ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اے پیارے صحابہ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، سوء سے مراد، اس برائی سے مراد تکالیف ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کانٹا چبھ گیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کہیں کوئی بیماری لگ گئی، یہ جو تکلیفیں، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کا بدلہ دیا جائے گا، ان تکلیفوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان والے کو بخار آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر گناہ نہ ہو تو نیکیاں ملتی ہیں، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایمان والے کو اگر کانٹا چبھے تو اس کی وجہ سے بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں، اگر گناہ ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ مرے گا، مرنے سے پہلے اسے یہ بدلہ دے دیا جائے گا، جب یہ تکلیف پہنچتی ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے یہ بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اور بھی بہت سارے آیات ایسی ہیں جو صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہے۔ تو اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کیا کام ہے کہ صحابہ کو قرآن سکھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، جو اصحاب صفہ کے نام سے ایک چبوترا نظر آتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ پہلا مدرسہ ہے، دنیا میں پہلا مدرسہ ہے، پہلے دار ارقم مکہ میں، اور اس کے بعد اصحاب صفہ، جہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ کو قرآن سکھلایا کرتے تھے، وہ جگہ ہے اصحاب صفہ۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اگلا تیسری چیز جو کیا ہے کہ اے محبوب جی آپ انہیں قرآن سکھلائیے، انہیں تعلیم دیجیے۔ تعلیم جو ہے اسی کا نام ہے جو کسی سے سیکھی جائے، تعلیم جو ہے اس چیز کا نام ہے جو کسی سے سیکھی جائے۔ اب میں کسی کے پاس پڑھتا ہوں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ میں پڑھ رہا ہوں، اب میں خود کتاب کھول کے مطالعہ کر رہا ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو مطالعہ ہے اور یہ معلومات ہے، یہ تاریخی معلومات رکھتا ہے، یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس کو اہل علم نہیں بولا جاتا، اہل علم اسے بولا جاتا ہے جو کسی سے کوئی چیز کو سیکھے، جو کسی سے کسی چیز کو سیکھے۔ تو اس لیے سیکھنا اور چیز ہے، خود مطالعہ کرنا اور چیز ہے۔ اس لیے سیکھنا جو ہے، دین کو ہم نے سیکھنا ہے، دین کو ہم نے سیکھنا ہے، دین کی طرف راغب ہوں، دین کو حاصل کریں۔ دین کو حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنے انعامات عطا فرماتے ہیں دین سیکھنے والا جو ہے۔ اس لیے تو بہت سارے اہل اللہ کو، بہت سارے علماء کو جو 1.5 عمری میں پہنچ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو دین کے طالب ہی ہیں، ہم تو دین کے طالب علم ہی ہیں۔ بھائی کیوں؟ طالب علم کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم جو دین کا طالب ہے، جو دین کا حاصل کرنے والا ہے، اگر دین کو حاصل کرتے کرتے اسی سفر میں چلا جائے تو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ دوسرا طالب علم جو ہے، دین کا حاصل کرنے والا جو ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر میں واپس آتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے۔ تو یہ ساری برکات جو ہیں یہ دین سیکھنے پر ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کی ایک آیت کو، الفاظ کو سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں ایک آیت سیکھنے پر۔ اور جو آدمی اسی آیت کو، ایک آیت سیکھی ہے اور اس نے ترجمے کے ساتھ سیکھی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے، اب اس کو ایک آیت سیکھنے پر جو ہے کیا کہتے ہیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسرے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو آدمی دین کا، جو آدمی قرآن کی ایک آیت سیکھے اسے 100 رکعت نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو دین کا ایک باب سیکھے، جو دین کا ایک باب سیکھے، یعنی کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ لیا، یا روزے کے مسائل کو سیکھ لیا، حج کے مسائل کو سیکھ لیا، عمرے کے مسائل کو سیکھ لیا، نماز کے مسائل کو سیکھ لیا، اسی طرح کوئی سے بھی مسائل، نکاح کے مسائل کو سیکھ لیا، اسی طرح طلاق کے مسائل کو سیکھ لیا۔ یہ جو مسائل دین کا ایک مستقل باب ہے، علیحدہ علیحدہ مسائلوں کے حقوق سیکھ لیے تو یہ دین کا ایک مستقل باب ہے ہر چیز۔ تو ایک باب سیکھا تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ دین حاصل کرنے پر، دین سیکھنے پر ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھلایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سکھلائیے، معلم بنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، تمام دنیا کے اساتذہ سے بڑے استاد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام دنیا کے اساتذہ سے زیادہ صفات میں، اخلاق میں اور وسیع الظرفی میں اور پیار کرنے والے اپنے شاگردوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، بہت سارے وقتوں میں مجھ سے اونچ نیچ بھی ہوئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا، کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ لیکن وہ شاگرد بھی تو اعلیٰ تھے، وہ استاد اعلیٰ تھا تو وہ سامنے بیٹھنے والے شاگرد بھی اعلیٰ تھے۔ تو اس لیے آج اگر اساتذہ میں کمزوریاں ہیں تو اس سے زیادہ شاگردوں میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے دونوں کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، استاد کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی۔ شاگرد بھی استاد کا احترام کرنا سیکھیں اور استاد بھی اپنے شاگردوں کے اوقات کا، اپنے شاگردوں کے مستقبل کو بنانے کا ہنر کو سیکھیں، پھر جا کر استاد اور شاگرد میں جو معیار ہے وہ پیدا ہوگا۔ آج شاگرد پڑھنے والے کے مقاصد صرف دنیا کے حصول ہیں اور استاد کے پڑھنے میں مقاصد صرف دنیا کے حصول ہیں، اسی وجہ سے آج خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ استاد اچھے بھی ہیں، شاگرد اچھے بھی ہیں، تو اس لیے یہ دونوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو دین کی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ جیسے انسان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت، کھانے کے لیے غذائیات کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے لیے علوم نبوت جو ہے وہ سیکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے،
اسی طرح ضروری ہے دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں اگر انسانیت میں رہنا ہے تو پھر انسانیت سکھانے والے علوم نبوت ہے، علوم نبوت ہے۔ اگلی والی جو چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سے مراد اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک ہی جملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے ان کا حصول اور ان کو محفوظ کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان ہیں لیکن وہ سنت طریقے نہیں ہیں۔ کیسے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ کی ہیں اور بھی بہت ساری ایسی حدیثیں مبارکہ ہیں جو عمل میں نہیں آ سکتی، لیکن سنت طریقے جتنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، صحابہ کو سکھلائے، خود نے کیے صحابہ کو سکھلائے، وہ سنت ہے، وہ امت کے لیے لازمی ہے۔ اسی کے لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد، مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر لے، جہاں سے آیا ہے وہاں واپس پہنچ جائے۔ جس گھر سے سفر کر کے ہم واپس آئے ہیں دنیا میں، اب ہم یہاں سے سفر کریں کسی کام کے لیے تو واپس اپنے گھر میں پہنچ جائیں تو وہ خوشی ہے، اگر راستے میں رہ جائیں، راستہ بھٹک جائیں تو وہ پریشانی ہے۔ تو اس لیے اصل کامیابی یہی ہے کہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد جنت میں بھیجا ہے، جنت سے دنیا میں آیا ہے، اب واپسی اسی گھر میں پہنچنا ہے، اسی گھر میں پہنچنا ہے۔ جو آدمی اسی گھر میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے راحتیں ہیں۔ جو راستے میں بھٹک گیا، جو راستے میں ادھر ادھر پھسل گیا، اس کے لیے ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہمارا انسانوں کا، مسلمانوں کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔